بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے میرے لخت جگر، تم اپنے بارے میں مجھ سے زیادہ جانتے ہو۔ اپنے دل سے پوچھ کر فیصلہ کرو۔ اگر تمہارا مقصد طلب دنیا ہے تو تم اس دنیا کے بدترین انسان ہوگے۔ یاد رکھو، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم نے اپنے آپ کو بھی برباد کیا اور اپنے مقتول رفقا کے لیے بھی سامان بربادی بہم پہنچایا۔ اور اگر تم یہ سمجھو کہ در حقیقت تم ہو تو حق پر ہی، لیکن جب تمہارے ساتھی کمزور پڑ گئے تو تمہارا دل بھی بجھ گیا، تو یہ اور بھی غلط بات ہے۔ یاد رکھو، حریت پسندوں اور اہل دین کو یہ چیز زیب نہیں دیتی۔ یہ عذر قابل قبول نہیں ہے۔ بتاؤ تم کب تک اس دنیا میں زندہ رہو گے؟ ذلت کی زندگی سے موت بدر جہاں بہتر ہے۔ یہ الفاظ اسلام کی ایک بہادر اور غیرت مند خاتون حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے اپنے بیٹے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو دشمن کے مقابلے میں روانہ کرتے ہوئے کہا۔ یہ طویل قامت اور خوبرو خاتون خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی تھی۔ ہجرت سے 27 سال قبل پیدا ہوئی۔ اسلام قبول کرنے والوں میں ان کا 18واں نمبر تھا۔ بڑی فراخ دل، بلند حوصلہ، فیاض، دلیر، جفاکش اور صابرہ خاتون تھی۔ انہیں یہ شرف حاصل ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کو ہجرت کے ارادے سے روانہ ہوئے تو انہوں نے ان کے لیے زاد راہ اور ناشتہ تیار کر کے دیا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہجرت کے وقت اپنے تمام درہم و دینار ساتھ لے گئے تھے۔ ان کے والد کا نام ابو قحافہ تھا اور وہ نابینا تھے۔ انہیں بیٹے کی ہجرت کا علم ہوا تو بولے، ابو بکر ہمیں مالی اور جانی دونوں قسم کی تکلیف میں مبتلا کر گیا۔ اسماء رضی اللہ عنہا نے دادا کی زبان سے یہ الفاظ سنے تو درہم و دینار کے وزن کے برابر چھوٹے چھوٹے پتھروں کے ٹکڑوں کا ڈھیر لگایا، ان پر کپڑا ڈالا اور دادا کا ہاتھ پکڑ کر انہیں اس ڈھیر پر لا کھڑا کیا۔ بولی، یہ دیکھیے تمام دولت یہیں پڑی ہے۔ وہ تو کچھ بھی اپنے ساتھ لے کر نہیں گئے۔ کچھ دنوں کے بعد مسلمان خواتین نے ہجرت کی تو اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی ان کے ساتھ رخت سفر باندھا اور عزم مدینہ ہو گئی۔ مدینہ پہنچ کر قبا کے مقام پر قیام کیا، جہاں ان کے بیٹا پیدا ہوا جس کا نام عبداللہ رکھا۔ یہ ہجرت کے بعد پہلی اولاد تھی جو ایک مہاجر خاندان کو اللہ نے عطا فرمائی۔ بچے کو لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو گود میں لیا، گھٹی دی اور دعا فرمائی۔ یہی وہ بچہ ہے جو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے نام سے معروف ہے، جو تاریخ اسلام کا ایک نامور سپاہی گزرا ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کے تذکرے میں عبداللہ رضی اللہ عنہ کا نام بھی بار بار آئے گا۔ یہ ایک امیر گھرانے کی بیٹی تھی اور زندگی کی ابتدائی منزلیں دولت و ثروت کے ماحول میں طے کی تھی، لیکن شادی حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ سے ہوئی، جو نہایت غریب اور نادار شخص تھے اور جن کا اثاثہ صرف ایک گھوڑے اور ایک اونٹ تک محدود تھا۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے گھر آتے ہی اپنے آپ کو جفاکش اور محنت و مشقت کا عادی بنا لیا تھا۔ خود گھوڑے کو دانہ دیتی، پانی بھرتی اور کنویں سے ڈول کے ساتھ پانی نکال کر اسے پلاتی تھی۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو ایک خطہ زمین عطا کیا تھا۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا وہاں جا کر کھجوروں کی گٹھلیاں چنتی اور سر پر اٹھا کر لاتی تھی۔ ایک دن کھجوریں سر پر اٹھائے آ رہی تھیں کہ ادھر سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے۔ آپ اونٹ پر سوار تھے۔ آپ نے اونٹ کو بٹھایا اور حضرت اسماء رضی اللہ عنہا سے سوار ہونے کو کہا، لیکن ان کو اس بات سے شرم آئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو پیدل چلیں اور یہ اونٹ پر سوار ہوں، اس لیے انکار کر دیا۔ گھر آ کر یہ واقعہ اپنے شوہر حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو سنایا تو انہوں نے بطور مزاح کہا، واہ، سر پر بوجھ لادنے سے تو شرم نہ آئی، لیکن سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ پر سوار ہونے سے شرما گئی۔ کچھ عرصے بعد کام کاج کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کو ایک خادم دے دیا تھا۔ اس سے ان کی یہ تکلیفیں رفع ہو گئی تھی۔ دل کی فیاض تھی مگر مالی اعتبار سے غریب تھی، اس لیے ناپ تول کر خرچ کرتی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو فرمایا، اگر تم لوگوں کو ناپ تول کر دو گی تو اللہ تعالیٰ بھی تمہیں ناپ تول کر دے گا۔ اس کے بعد یہ عادت ترک کر دی اور پھر اللہ تعالیٰ نے اتنا دیا کہ تمام مشکل ختم ہو گئی۔
ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ میں نے اپنی ماں سے بڑھ کر کسی کو فیاض نہیں پایا۔ ایک روایت کے مطابق حضرت اسماء رضی اللہ عنہا شاعرہ بھی تھی۔ 31 ہجری میں جب ان کی عمر 58 سال کی ہو گئی اور عالم شباب سے نکل کر بڑھاپے کی دنیا میں داخل ہو گئی تو جنگ جمل کا واقعہ پیش آیا۔ ان کے شوہر حضرت زبیر رضی اللہ عنہ جنگ جمل سے واپس آ رہے تھے۔ ایک شخص عمرو بن جرموز نے ان کو بصرہ سے 5 میل دور وادی صبا میں قتل کر دیا۔ اس حادثے کا ان پر نہایت گہرا اثر ہوا اور رنج و الم میں ڈوب کر اپنے بہادر اور تیغ و زن شوہر کا مرثیہ کیا، جس کے کچھ شعر یہ ہیں۔ ابن جرموز نے لڑائی کے دن ایک شاہ سوار اور عالمی ہمت انسان کو ایسی حالت میں دھوکہ دیا جبکہ وہ نہتھا اور بے سر و سامان تھا۔ اے عمرو، اگر تو اس کو خبردار کر دیتا تو یقیناً اس کو ایسا شخص پاتا کہ نہ اس کے دل میں کوئی خوف ہوتا اور نہ ہاتھ میں کوئی لرزہ۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ کے کان ماں کی گود ہی میں تلوار کی کاٹ اور تیزی سے آشنا ہو چکے تھے۔ ان کی ماں اپنے اس بچے کو ان اشعار سے لوری دیتی: یہ چمکتی ہوئی تیز تلوار کی طرح سفید روح ہے جو حواری رسول یعنی اپنے باپ زبیر اور اپنے نانا صدیق کی اولاد ہے۔ اس کے بارے میں میرا یہ گمان ہے اور بسا اوقات گمان صحیح ہوتا ہے کہ بخدا یہ اہل فضل ہے اور توفیق و قوت کا حامل ہے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما نے یزید کی بیعت کرنے اور خود کو ان کے دائرۂ حکومت میں شامل کرنے سے انکار کر دیا تھا اور مکہ مکرمہ کو مرکز بنا کر اپنی خلافت کا اعلان کر دیا تھا اور کئی صوبوں پر قبضہ بھی کر لیا تھا۔ یزید کے بعد جب عبد الملک بن مروان تخت حکومت پر متمکن ہوا تو اس نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کو شکست دینے کی ٹھان لی اور ان سے مقابلے کے لیے حجاج بن یوسف کو روانہ کیا۔ حجاج بن یوسف نہایت ظالم اور شفاق تھا۔ وہ بہت بڑی فوج کے ساتھ مکہ کی طرف بڑھا اور 1 ذی الحجہ 72 ہجری کو اس مقدس شہر کا محاصرہ کر لیا۔ مکہ میں آمد و رفت کے تمام راستے بند کر دیے اور باہر سے ہر قسم کے سامان کی درآمد کی ذرائع منقطع ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر اور مکہ میں رہنے والے ان کے حامیوں کے لیے یہ نہایت نازک موقع تھا۔ 6 مہینے تک دونوں جانب کی فوجیں برسر پیکار رہیں۔ حجاج کا محاصرہ اتنا سخت تھا کہ مکہ مکرمہ میں کھانے پینے کی کوئی شے باہر سے نہیں آ سکتی تھی، لیکن حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کی جرأت اور اللہ تعالیٰ سے لگاؤ کا یہ عالم تھا کہ وہ اس حالت میں بھی بیت اللہ میں اس خشوع و خضوع سے نماز پڑھتے تھے کہ کبوتر اڑ کر آتے اور ان کے کندھوں اور سر پر بیٹھ جاتے۔ اس وقت وہ 72 سال کی عمر کو پہنچ گئے تھے، لیکن دل جوان تھا اور ارادے مضبوط تھے۔ اس سخت محاصروں کے زمانے میں وہ ایک دن حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کی خدمت میں ان کی خیر و عافیت پوچھنے کے لیے آئے۔ وہ کچھ بیمار تھیں۔ ماں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا: امی جان، موت میں بڑا سکون ہے۔ ماں نے جواب دیا: شاید تم میرے مرنے کی خواہش رکھتے ہو کہ کمزور ماں کی خدمت سے نجات پا جاؤں، لیکن بیٹا میں چاہتی ہوں کہ تمہارا انجام دیکھ کر مروں۔ اگر تم شہادت کے مرتبے کو پہنچ جاؤ تو تمہارے کفن دفن کا انتظام اپنی نگرانی میں کروں، اور اگر فتح یاب ہو جاؤ تو میرے دل کو سرور حاصل ہو۔ اس سے 10 دن بعد جب ان کے ساتھ گنتی کے چند آدمی رہ گئے تھے، وہ آخری دفعہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: امی جان، اب میرے ساتھ چند افراد رہ گئے ہیں۔ اگر میں دشمن کے سامنے ہتھیار ڈال دوں تو ممکن ہے مجھے اور میرے ساتھیوں کو امان حاصل ہو جائے۔ بتائیے آپ کی کیا رائے ہے؟ جواب دیا: اے میرے بیٹے، بہادروں کی طرح لڑ کر درجہ شہادت پر فائز ہو جاؤ۔ دشمن کے سامنے سر جھکا کر ذلت کا مظاہرہ نہ کرو۔ اگر تمہارا یہ سلسلہ دنیاوی عزت و مرتبہ کے حصول کے لیے تھا تو تم نہایت ناپسندیدہ شخص ہو۔ اس صورت میں تم نے اپنا انجام بھی خراب کیا اور دوسروں کو بھی ہلاکت میں ڈالا۔ بہادر لوگ جو حق و صداقت کو دنیا میں پھیلانے کی جد و جہد کرتے ہیں، نہ وہ موت سے ڈرتے ہیں نہ دشمن کے شرائط پر ان کے سامنے جھکتے ہیں۔ وہ عزت کی زندگی بسر کرتے ہیں اور عزت کی موت مرتے ہیں۔ بیٹے نے جواب دیا: امی، میں موت سے نہیں ڈرتا، صرف یہ خیال ذہن میں آتا ہے کہ میری موت کے بعد دشمن میری لاش کو خراب کریں گے، یعنی میری ناک اور کان وغیرہ کاٹیں گے اور مجھے سولی پر چڑھائیں گے، جس سے آپ کو تکلیف پہنچے گی۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا بولی: جب بکری کو ذبح کر دیا جائے تو پھر اس کی کھال کھینچی جائے یا اس کے جسم کے ٹکڑے کر دیے جائیں، اسے کیا؟ تم اللہ پر توکل کر کے اپنا سلسلہ جہاد جاری رکھو
اللہ کی راہ میں اگر جسم کا قیمہ کر دیا جائے تو یہ گمراہ لوگوں کی غلامی میں رہنے سے بہتر ہے۔ موت سے ڈر کر غلامی کی زندگی کبھی اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ بیٹے نے ماں کی بہادرانہ اور حوصلہ مندانہ باتیں سن کر ان کی خدمت میں عرض کیا کہ اب میں اللہ کی راہ میں شہادت کے لیے میدان جنگ میں جا رہا ہوں، اور یقین رکھتا ہوں کہ آپ میری موت پر شکر و صبر سے کام لیں گی۔ میں نے کسی مسلمان پر کبھی ظلم نہیں کیا، کبھی بدعہدی نہیں کی، کبھی برائی کو پسند نہیں کیا، کبھی امانت میں خیانت نہیں کی، کبھی دنیا کے عارضی فوائد کو آخرت کے دوامی فوائد پر ترجیح نہیں دی۔ اس قسم کی چند باتیں کرنے کے بعد وہ دشمن کے مقابلے میں جا کھڑے ہوئے اور جنگ کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ حجاج بن یوسف نے ان کی شہادت پر نہایت خوشی کا اظہار کیا اور ان کی لاش کو حجون کے مقام میں سلی پر لٹکا دیا گیا۔ تیسرے دن حضرت اسماء رضی اللہ عنہا ایک خادمہ کے سہارے مقام حجون پر آئیں۔ حجاج اس وقت وہیں تھا۔ بولی کیا اس سوار کے اترنے کا بھی وقت نہیں آیا؟ حجاج نے جواب دیا وہ ملحد تھا، اس کی یہی سزا تھی۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے جواب دیا وہ ملحد نہیں تھا، وہ نماز روزے کا پابند اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو ماننے والا تھا۔ حجاج نے کہا تم سٹیا گئی ہو۔ کئی روز بعد خلیفہ عبد الملک بن مروان کو دمشق میں اطلاع ہوئی کہ حضرت عبداللہ بن زبیر کی لاش ان کی والدہ کو نہیں دی گئی، تو اس نے نہایت سخت الفاظ میں حجاج کو خط لکھا اور لاش ان کی والدہ کو دینے کا حکم دیا۔ لاش دی گئی تو انہیں غسل دیا گیا۔ لاش کے ٹکڑے ہو چکے تھے، پھر اسی حالت میں جنازہ پڑھ کر انہیں حجون کے مقام پر دفن کر دیا گیا۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نہایت عالی ہمت، بلند حوصلہ اور جرأت مند خاتون تھی۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے 100 سال کے قریب عمر پائی۔ 72 ہجری میں اپنے لخت جگر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کے بعد فوت ہوئی۔